السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اربعین نووی کے آج کے لیسن میں ہم جو حدیث پڑھیں گے الحدیث السابع، 7ویں حدیث۔ اس کا پہلے ہم عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کا ورڈ ٹو ورڈ۔ عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری، ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ فرماتے ہیں ان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت کرتے ہیں ان النبی کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا، الدین دین، النصیحۃ خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا ہم نے کہا، لمن کس کے لیے، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، للہ اللہ کے لیے، ولکتابہ اور اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ اور ائمۃ المسلمین کے لیے یعنی مسلمان لیڈرز کے لیے، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے لیے۔ رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پر ایک جو بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ ہے الدین النصیحہ، نصیحہ۔ اس لفظ کو پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ نصیحہ کہتے ہیں کسی چیز کو خالص اور صاف کرنا۔ آپ اس کو بالکل اس طرح سمجھیے کہ کوئی چیز جو امپیورٹیز والی ہوتی ہے، جس میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو کسی بھی خالص چیز کی ہوتی ہے۔ اس کا آپ فرق اس طرح دیکھیے کہ ایک خالص دودھ اور ایک ملاوٹ پانی ملا دودھ، دونوں کی پرائسز میں بھی فرق ہے اور اس کی افادیت میں بھی فرق ہے۔ اسی طرح النصیحہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کا مطلب ہے، لفظی مطلب کہ کسی چیز کو خالص کرنا، صاف کرنا۔ اور عرب جو ہیں ان کے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نصحت العسل، کہ میں نے شہد، اصل کہتے ہیں شہد کو، اور نصحت یعنی میں نے صاف کیا شہد کو۔ اور یہ جملہ وہ اس وقت کہتے ہیں جب شہد کو اس کے چھتے میں سے، موم میں سے خوب صاف کر کے نکال لیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ایک سمجھنے کی ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیے جو آرگینک فوڈ کی ایک ٹرم نکلی ہوئی ہے، وہ کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے نا۔ اور وہ کون سا فوڈ ہوتا ہے آرگینک؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، آرگینک سبزیاں ہوتی ہیں، آرگینک فروٹس ہوتے ہیں، آرگینک چکن ملتا ہے۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کی فیڈ بہت پیور ہو، نیچرل فیڈ پہ وہ بڑھا ہو۔ اسی طرح فروٹ اور ویجیٹیبلز جو آرگینک ہوں، ان کی پرائسز کا فرق ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان میں ایکسٹرا کھاد نہیں ڈلی ہوتی، ایسے کیمیکلز نہیں ملے ہوتے جو انسان کی صحت کو نقصان دیں۔ تو جو بھی چیز آرگینک ہوگی، جو بھی چیز پیور ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی ایکسپینسو بھی ہوگی۔ اس کی پے بھی، اس کو آپ ہائیلی پے بھی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے فائدے کی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں
یہ حدیث کیا سکھا رہی ہے؟ الدین النصیحہ. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو 2 لفظ بتائے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا. تو صحابہ نے سن کر یہ نہیں کہا اچھا جی ٹھیک ہے، بلکہ پوچھا کس کی خیر خواہی. تو آپ نے پھر آگے ڈیٹیلز بتائیں کہ نصیحہ کیا ہے، یعنی انسان میں ایسی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ صرف اپنی ذات کو نہیں سوچتا، صرف اپنی سیلف گرومنگ کو نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ میں اچھا انسان بن جاؤں، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتا ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرتا ہے، اپنے پیرنٹس کی فکر کرتا ہے، اپنے دوستوں کی فکر کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اور عام انسانوں کی فکر کرتا ہے. اس کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ میرا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، میرا معاملہ رسول کے ساتھ کیسا ہے، میرا معاملہ کتاب کے ساتھ کیسا ہے، اور پھر عام لیڈرز کے ساتھ کیسا ہے، عوام کے ساتھ کیسا ہے. تو اس سب کے سامنے ہم اپنا انالیسس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ درجہ ظاہر ہے کہ دیکھیے عام انسان میں نہیں آ سکتا. عام انسان جو ہوگا نا وہ کس میں خوش ہوگا؟ اچھا میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، اور وہ اس میں کمفرٹیبل ہو جائے گا. اور آپ اگر اس کو کوئی اصلاح کی بات کرنا چاہیں تو وہ کہیں کیوں آپ زیادہ اچھے مسلمان ہیں، ہم بھی اچھے مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ اب عبادت کی سپرٹ جاننا ضروری ہے. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شدید محبت اور شدید عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا. تو ہم عموماً عاجزی کے ساتھ بھی اور فرائض کے طور پر تو یہ نماز روزہ زکوٰۃ کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. تو آج ہم انہی کو دیکھیں گے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث مبارک میں فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس کا دار و مدار نصیحت پر ہے. یعنی ہمدردی کرنا، کسی کو نصیحت کرنا. اور نصیحت کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نصیحت کیا ہوتی ہے. نصیحت ہے کہ کسی حقدار کے حق کی حفاظت کرنا، کسی کو کوئی بات سمجھانا. اور دیکھیے نصیحت کرنا آسان نہیں ہوتا. آج کل تو اگر آپ بچوں کو نصیحت کریں، ان کو اچھی بات بتائیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کا لیکچر شروع ہو گیا، آپ لمبی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو پہلی تو بات ہے نصیحت کے لیے سب سے پہلے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. پھر نمبر 2، نصیحت کرنے کے لیے دوسروں کو اپنے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے. پھر نصیحت کرنے کے لیے دوسروں کو ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے کہ اگر آگے سے کوئی نیگیٹو بات آ جائے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکیں. حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر کسی کو بھی آپ کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے اپنے پاس علم ہونا ضروری ہے. اور ترقی کا جو راز ہے وہ علم میں ہے، خواہ وہ علم دنیا کا ہو، خواہ وہ علم آخرت کا ہو. اور نصیحت علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پر جو بات کی گئی وہ یہ کہ اس میں لفظ کا مفہوم حق ادا کرنا ہے، النصیحہ کا خیر خواہی کرنا، اور اخلاص ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو اخلاص کی بات بتائی نا، تو نصیحہ کے اندر اخلاص بھی آتا ہے، پیورٹی بھی آتی ہے، اور امپیورٹیز کو صاف کرنا بھی آتا ہے، برائیوں کو چن کے نکال دینا بھی آتا ہے، خالص چیز کا استعمال کرنا بھی آتا ہے. اسی طرح جب ہم کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ دوسرے کے کام آنا، اس کو صحیح مشورہ دینا، اس کی مدد کرنا، اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنا، اس کی ویکنیسز کو دور کرنا، اس کو کمفرٹیبل کرنا، شرمندہ نہ کرنا، اور اس کے علم میں اضافہ کرنا. اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو دور کرنا. خاص طور پر کوئی چیز خالص کب ہوتی ہے؟ جب اس کی صفائی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اب دین پڑھ کے سمجھ کر اپنی صفائی کر چکے ہیں اور دوسرے ابھی اس پر قائم نہیں ہیں، تو پھر دوسروں کی خیر خواہی کرنا. اور نصیحہ میں 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیے 2 چیزیں آئیں گی. ایک نمبر اخلاص، اور دوسرا اصلاح. اخلاص کیا ہے؟ بالکل خالص ہونا، پیور ہونا، جینون ہونا، سچ کے ساتھ عمل کرنا. اور دوسرا ہے اصلاح کرنا. اس حدیث میں 3 باتیں ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ دین النصیحہ کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، والکتابی ہی، کتاب کے لیے، وللرسول ہی، اور رسول کے لیے. اب یہاں پر یہ جو 3 چیزیں ہیں ان میں تو اخلاص آئے گا. یعنی دین النصیحہ کس کے لیے؟ اللہ، رسول اور کتاب کے لیے. کیا کہ اخلاص. اور والائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام،
اور عام پبلک کے لیے کیا؟ اصلاح. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ دین کور کرتا ہے. اور دیکھیے دین میں یہ چیز بہت ہی امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ دین کو اس میں تقریباً آپ سمجھے ایک ضم کر دیا گیا. جب اللہ اور رسول اور کتاب کے لیے النصیحہ مراد ہوگا تو خالص کرنا، اصلاح نہیں ہوگی پھر. اور اگر عوام اور ائمہ کے لیے تو ان کا بھلا چاہنا، ان کا وفادار ہونا. مومن تو ہر چیز کے لیے دیکھیے مخلص ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر مومن تو اپنی انوائرمنٹ کے لیے بھی مخلص ہوگا. مومن تو عام انسانوں کو چھوڑیے جانوروں کے لیے بھی مخلص ہوگا. پھر اس کے بعد مومن تو اپنے ریسورسز کے لیے بھی مخلص ہوگا. وہ کیسے؟ انوائرمنٹ کے لیے کیسے مخلص ہوگا؟ پولوشن نہ پھیلا کر، پانی کا استعمال، ہوا کی پولوشن، اور پھر آپ دیکھیے زمین کی پولوشن، یہ لٹر کا گرانا اور بہت زیادہ زمین کو پلیوٹ کرنا، ان سب چیزوں سے مومن بچے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ایسی نہیں. آپ نے راستوں میں گن ڈالنے والوں کو بھی ناپسند فرمایا. اسی طرح جانوروں کے لیے کیسے نصیحت ہوگی، یا جانوروں کے لیے خیر خواہی کیسے ہوگی کہ آپ چل رہے ہیں مثال کے طور پر اور آپ کے سامنے چونٹیوں کی ایک قطار ہے اور آپ اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں، تو یہ جانوروں کے ساتھ خیر خواہی ہے. ایک کوئی آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو کوئی بلی یا کتا مل گیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہٹ کریں، اس کو نقصان پہنچائیں، آپ آرام سے اپنی راہ لے کے نکل جاتے ہیں، ان کے لیے آسانی کر کے، ان کو تکلیف نہ دے کے. تو یہ مومن کا ایک انداز ہوتا ہے. راہ چلتے کسی کیڑے کو دیکھا اور پاؤں دے کے مار دیا، وہ نقصان دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، تو وہ بھی چیز پسندیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح ریسورسز کا بے دریغ استعمال کبھی مومن نہیں کرتا. اس میں آپ مثال لے لیجئے پانی کی. ہم کوئی چیز، اگر آپ نے ایک برتن بھی دھونا ہے تو وہ آپ کا جو ٹیپ ہے وہ کھلا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے. اور پانی بھی ریسورس ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تیزی سے یہ چیزیں ساری جو گلوبل چینجز آ رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ خیال نہ کرنے سے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتا، وہ ہر چیز کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے. تو یہاں پر یہی چیز سکھائی گئی کہ الدین النصیحہ، کہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان لکھ دیا ہے. تو کانسیپٹ یہاں پہ دین کا کیا سمجھ آ رہا ہے؟ النصیحہ، یعنی النصیحہ کے اندر دین کو ڈال دیا گیا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے جو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ کیا ہے. سب سے پہلے للہ، اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ کی عبادت کرنا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے لیے اگر دین النصیحہ کی ٹرم یوز ہوگی تو اس میں اخلاص ہوگا، کہ سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرنا، وحدہ لا شریک ماننا، اسی کو اپنا ایک واحد رب ماننا کہ وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا الہ ہے. اس کی اسماء و صفات کے ساتھ اس کو ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا، اسی پر ایمان لانا، اس کے احکامات کی اطاعت کرنا، اس کے احکامات کو من و ان فالو کرنا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جو کام اس کو پسند ہے وہ کرنا، جن سے ناراض ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچنا. اور آپ دیکھیے سب سے جو ان سب چیزوں کی ہائی لائٹڈ کوالٹی ہے نا، وہ ہے اللہ سے محبت رکھنا، شدید محبت. اللہ سے جیسی محبت اس سے ویسی کسی اور سے نہ ہو. اللہ کی محبت کیسے؟ دیکھیے جیسے عبادت کا شوق، عبادت صرف مسجد میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ شدید محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت مطلوب ہے. اور شدید محبت میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے محبوب کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیں. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے. آپ کو آپ کے بچے پیارے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے پیارے لگتے ہیں، اور جب کوئی دوسرا ان سے پیار کرتا ہے تو وہ دوسرا پیار کرنے والا بھی پیارا لگنے لگ جاتا ہے. اسی طرح تو جو اللہ کی محبت ہے نا، وہ دوسروں کے دلوں میں بھی ڈالنا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم نے اللہ کی محبت کو محسوس کیا؟ اگر خود محسوس کر لیا تو کیا اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالی، اپنے گھر والوں کے دلوں میں ڈالی، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ڈالی؟ ہم نے اپنے پیچھے نہیں لگانا بندوں کو، اپنے رب کا غلام بنانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ خالص صرف ایک اللہ کے لیے. تو اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیں،
اللہ کی محبت جب تک شدید نہیں ہوگی تب تک کوئی عبادت میں روح نہیں ہوگی. انسان ہم کیوں آج عبادت کیوں ہمارے لیے بوجھ بن گئی, قرآن پڑھنا کیوں بوجھ بن گیا؟ کیونکہ ہماری اللہ سے وہ محبت ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے, کہ ہماری تمام امیدیں اللہ سے ہوں, ہماری تمام دعائیں اللہ سے ہوں, ہمیں یقین ہو کہ وہ رب اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر چیز مجھے دے سکتا ہے, ہم اسی سے طلب کریں, ہم اس کی رضا کے لیے محنتیں کریں, ہم اسی کے لیے کوششیں کریں. لیکن آج ہمارا حال بالکل مختلف ہے. اس میں عبداللہ بن ابن مبارک نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ کے 2 غلام ہوں تو ان میں سے ایک جو آپ سے محبت کرتا ہوگا تو آپ کو کون سا پسند ہوگا, جو ایک آپ سے محبت کرتا ہو یا آپ سے ڈرتا ہو؟ تو آپ کے نزدیک کون سا مقرب ہوگا؟ بہت ہی خوبصورت مثال ہے. نیچرل سی بات ہے نا کہ جو آپ سے محبت کرتا ہوگا وہی آپ کے قریب ہوگا, کیونکہ جو آپ سے محبت کرے گا نا آپ کا غلام, اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے سامنے, آپ کے پیچھے, ہر طرح آپ کی چیزوں کا بھی خیال رکھے گا, آپ کی اطاعت کرے گا, آپ کی مرضی کی بات کرے گا اور آپ ہی کو سپورٹ کرے گا. اور جو آپ سے ڈرتا ہوگا وہ آپ کے سامنے تو آپ کی بات مانے گا لیکن پیچھے سے نہ آپ کی ایمانت کا خیال رکھے گا اور آپ کے نقصان بھی کر سکتا ہے. تو عبادت میں بھی دیکھیے, اللہ کی عبادت میں خوف سے زیادہ انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ محبت. اللہ کی عبادت ڈر کے بجائے اللہ کی محبت کے ساتھ. اپنے ارد گرد والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں, اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں, تاکہ پھر آپ ان کو چھوڑ دیں. پھر وہ دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں گے, جب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی نا تو وہ محبت میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. پھر اسی طرح الدین النصیحہ میں دوسری ڈگری کیا ہے؟ والکتاب, اللہ کی کتاب کے حق میں نصیحت. مومن کو اللہ کی کتاب کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں آپ سے ایک سوال کروں گی. آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے نا, کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے کتابیں ہمارے ہاتھوں میں اٹھوائی ہوئی ہیں, یہ کتابیں کیا ہیں؟ یہ کلام کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کلام کیا چیز ہوتی ہے؟ الفاظ جو ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں, اور وہ الفاظ سوچیں کہ کس کا بولا ہوا ہے. یہ جو قرآن ہم دن رات پڑھتے ہیں یہ اللہ نے بولا ہے, یہ اللہ نے اپنے منہ سے اس کو بولا ہے. اللہ کا منہ کیسا, اللہ کی بات کیسی, وہ اب ہم نہیں جانتے. یہ اللہ کا کلام, اللہ کا بولا ہوا ہے. بول کر یہ الفاظ جبرائیل کو دیے گئے اور جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے. اور آج اپنے صحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کے اندر منتقل ہوئے, اور صحابہ میں سے بعض نے اس کو لکھا اور بعض نے اس کو حفظ کیا. اور اسی طرح آپ دیکھیے آج تک یہ کلام اسی طرح چلا آ رہا ہے, حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور ہمارے پاس ٹیکسٹ کی شکل میں موجود ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی ادا کردہ الفاظ ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ انسان سچے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھے, اور ایمان میں کیا کہ اس کو تصدیق کرے کسی شک کے بغیر کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انسان اس بات پہ کنونسڈ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے, پوری توجہ کے ساتھ اس کتاب کی تلاوت کرے, اس کے احکامات پر جو اللہ نے دیے ہیں, جو ڈوز بتائے ہیں ان کو مانے, ان پر عمل کرے, جن سے روکا ہے ان سے رکے, اس کے معنی پر غور کرے, اس کے مطالب پر غور کرے. یعنی جو الفاظ ہیں اس کی جس کو آپ کہتے ہیں لفظی مطلب, ان کو دیکھے, اور وہ آیات کیا معنی بیان کر رہی ہیں ان کو دیکھے. اور اس کے بعد اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز تعظیم کرنا. ہمارے ہاں عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے یا ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ نہیں لیتے تو تب تک ہمارے اندر بہت زیادہ اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم اس کو چومتے ہیں, ہم اس کو اوپر رکھتے ہیں, ہم اس کو بالکل ایک عام بک کی طرح مس ہینڈلنگ نہیں کرتے. لیکن ایٹ دا مومنٹ یہ ہمارا سبجیکٹ بک بن جاتی ہے. جب ہم اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں ہمارا نصاب بن جاتا ہے, اور ہم اس کا ترجمہ, تفسیر اور ایسی کلاسز جب اٹینڈ کرتے ہیں تو ہم اس کی بہت مس ہینڈلنگ کرتے ہیں.
تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کی تعظیم کرنا. پھر سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس کے حلال کو حلال لینا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا. اپنی مرضی سے حرام اور حلال کی تشریح ہم نہیں کر سکتے. پھر موسٹ امپورٹنٹ چیز، اس کو شوق اور محبت سے پڑھنا، اس میں شوق اور محبت رکھنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا کہ اب یہ احکامات آ گئے اس میں، اور پھر اس کی طرف بلانا، اس کی طرف دعوت دینا. اور پھر آپ جیسے ہم رب زدنی علما میں پڑھ چکے نا کہ قرآن اور دین یہ علم حاصل کرنے والوں کی کیا فضیلتیں ہیں، اور اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے. ایسا مقام کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو اور ان کے لیے لگا دیا کہ وہ اپنے پیر بچھائیں دین کے طالب علم کے راستے میں، اور اسی طرح چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں اپنے سمندر میں پانی میں دین کے طالب علم کے لیے دعائیں اس کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے. تعلیم کے لیے دنیا کی ہم اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں. ہمارے بچے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے، اور ایون ہم بھی نہ دن دیکھتے ہیں اور رات دیکھتے ہیں. بچوں کو جگاتے ہیں، ان کی جانیں لگاتے ہیں، کھپا دیتے ہیں بچے اپنے دن رات. ساری توجہ، ساری محنت، سارے پریشرز صرف دنیا کی تعلیم کے لیے. اتنے ریسورسفل مسلم ہوتے ہوئے بھی مسلمان آج دنیا کی تعلیم میں جان اور وقت لگا رہے ہیں. مومن ہوتے ہوئے باقی چیزوں کے لیے زندگیاں لگا رہے ہیں. اور جب اللہ کے کلام کی باری آتی ہے تو بچوں کو قرآن پڑھنا نہ آئے تو بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں گزرتی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ٹیوشن فیس دینی ہوگی اکیڈمیز کی تو کتنے ہزاروں کی دیں گے. یونیورسٹیز کی فیس ہوگی تو کس طرح ہم اس فیس بھرتے ہیں. اسکولز کی فیس آپ دیکھ لیں، ان کے مقابلے میں کوئی چیز ہم آگے نہیں آنے دیتے. اور لیکن اگر آپ نے کاریاں لگوانی ہو بچوں کے لیے تو کیا کریں گے؟ فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اچھی. قرآن کو تو ہم کہتے ہیں مفت تعلیم ہو جائے، مفت میں پڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پڑھانے آ رہا ہے وہ متعین نہ کرے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں اور دوسرا بھی ضرورت مند ہے. کیوں ایسا ہم نے قرآن کے ساتھ معاملہ کیا؟ یہ دین النصیحہ نہیں ہے. اور پھر یہاں پہ کہا گیا نا الدین النصیحہ للہ ولکتابہ، اس کے کتاب کے لیے. تو اس کے کتاب کے لیے اللہ کے حق میں نصیحت کیا ہے کہ اس کے احکامات کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس میں شک نہ ہونا، اس کا دفاع کرنا. پھر دفاع کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی اس میں کچھ شک اور شبہ رکھتا ہے تو آپ کے پاس اتنی نالج ہو کہ آپ فورسفلی اس کو کنونس کر سکیں. تو یہ ہے الدین النصیحہ للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابہ، اور اگلی چیز آتی ہے ولی رسولہ، اور رسول کے حق میں نصیحت. اور رسول کے حق میں نصیحت میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی رسالت پر ہمارا ایمان ہو. اس بات پر ایمان ہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور جو اللہ کے رسول ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کیا نہیں فرماتے، جن پر اللہ نے اپنی رحمتیں نازل فرمائی، جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، جن کی عمر کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اٹھائی ہے، جن کی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا. ہم پر واجب ہے ان کی سنتوں کو فالو کرنا، جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء سے لیا گیا، عالم ارواح میں لیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محترم ہستی جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج، جسمانی جسم کے ساتھ معراج کے شرف سے نوازا، جن کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اور وہ ذات جس کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس کے ناراض ہونے سے اللہ کی ناراضگی ہے، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جس کے کسی بھی فیصلے سے روگردانی سارے اعمال برباد کر سکتی ہے، جس سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں، جن کے آگے اونچی آواز میں بات کرنا دنیا اور آخرت برباد کرنا ہے، جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے. اور ہم سب ان کے امتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایمان لانے والوں سے کہا گیا کہ ذرا کان لگا کر میری بات سنو. صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی،
جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں پہ سیکھنے والی کیا بات ہے وہ یہ کہ دین و النصیحہ جب رسول کے لیے آئے گا تو اس میں کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ سب سے پہلے تو کہ رسول کی رسالت پر ایمان، آپ کے آخری نبی ہونے کا یقین، اور یہ ایمان اور یہ یقین اور یہ جو عہد ہے یہ تو انبیاء سے بھی لیا گیا۔ پھر سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے انسان۔ وہ جیسے آتا ہے نا کہ وہ اس شخص کا دین ہی مکمل نہیں اگر اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناقص ہے۔ پھر آپ کی تعظیم کرے، پھر انسان آپ کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کے پیچھے دیوانہ وار فالو کرے اس چیز کو۔ اور آپ جیسے دیکھیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے کہ صحابہ کرام دیوانہ وار جو تھے وہ سنتوں کی پیروی کرنے والے تھے، اور سنتوں کی پیروی نہ کرنے کو وہ سخت معمولی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صحابہ کرام ذرا سی مخالفت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو وہ بالکل منو ان فالو کرتے تھے۔ سنت رسول کا علم ہو جانے کے باوجود اگر کوئی مسئلہ دریافت کرتا کسی صحابہ کے پاس جا کے تو حضرت عمر نے اس پہ بہت زیادہ ناراضگی کا ایک مرتبہ اظہار کیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا کہ اس میں ایک حدیث آتی ہے، اور پھر آپ دیکھیے اس میں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی بات یا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور حدیث کہہ کر اگر کوئی جھوٹی بنا کر پیش کر دیتا ہے تو اس کی سزا جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث آتی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، کوئی جھوٹ میری طرف منسوب کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر ہی احد کے میدان میں مسلمانوں نے کیسا نقصان اٹھایا تھا۔ اور پھر جو عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، مردود ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ماننے والوں کے اوپر آپ نے سزا کے فیصلے بھی کیے، اور پھر وہی عمل قابل قبول ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ تو سنتوں اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دیوانہ وار عمل کرنا، باریکی والی سنت ہو یا کوئی میجر سنت ہو، سب کو ایک ہی لیول پر رکھ کر ان کو امپورٹنس دینا، اور اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ ہے الدین النصیحہ۔ پھر اس کے بعد اب ہم دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے کہا نا کہ الدین النصیحہ کیا ہے، اس میں اخلاص، اور وہ کس کے لیے؟ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ۔ اور اب آ گیا دوسری چیز کہ دین جو ہے وہ اصلاح میں کون سے پہلو آئیں گے؟ اصلاح آئمہ کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ والائمۃ المسلمین۔ ائمۃ المسلمین میں دو چیزیں آئیں گی، یاد رکھیے۔ نمبر ایک وہ ائمہ جو علم میں امامت کراتے ہوں، اور دوسرے وہ جو حکومت میں ہوں۔ اب یہاں پہ دو قسم کے ائمہ ہو گئے، ایک دینی رہنمائی کرنے والے، دوسرے ائمۃ المسلمین جو حکومت چلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک وہ جو خاص ہیں جو ٹاپ پر ہوتے ہیں، جو جیسے مثال کے طور پر وہ دین کے امام ہیں یا وہ حکومت میں ہیں، خلیفہ ہیں، ججز ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، جو بھی اس وقت جو رول کر رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد عام، وہ کون؟ جو کسی بھی عام معاملے کا ذمہ دار ہے۔ مثلا 3 لوگ سفر کر رہے ہیں، وہ ایک کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی۔ تو علماء جو ہیں یاد رکھیے ان کی امپورٹنس ڈیفینیٹلی وہ ڈگری ابو ہیں، وہ زیادہ ہیں، کیونکہ انبیاء کے علمی وارث ہوں گے نا علماء۔ نبی کے وارث عام دنیاوی حکومتی امام نہیں ہوں گے، نبی کے وارث تو علماء ہیں۔ اور جو امام ہیں جو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، تو ان دو کے ساتھ پھر کیسے نصیحت، ان کے حق میں کیسے نصیحت؟ کہ مسلمان ائمہ کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کی اطاعت کی جائے۔ جہاں وہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکلنے اور نافرمانی کا حکم دیں وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جہاں پہ وہ شرک کا حکم دیں، اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے کا حکم دیں، اس کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ
آپ کو یہاں پر یہی آتا ہے کہ ائمہ مسلمین کی جو حکم ہے اس کو پورا کرنا، ان کی بات کو ماننا، سننا، اطاعت کرنا یہ ضروری ہے. پھر ان کو اچھے مشورے دیے جائیں، ان کی غلطی سے ان کو آگاہ کیا جائے. ہمارے ہاں تو قطعاً یہ نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ان کو ان کی غلطی بتائیں گے یا آپ ان کو بالکل پیور مشورے دیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. ہاں اگر آپ جھوٹی خوشامد کریں گے تو آپ کامیاب ہیں ان کی سامنے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اس میں ائمہ کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور جو عام عوام ہے ان کو چاہیے کہ ان کو ظلم سے روکے، ان کو غلط فیصلوں سے روکے، اللہ اور رسول کی نافرمانی سے روکے، ان کی اصلاح کرے، ان کو بہترین مشورے دے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ ان کے خلاف بغاوت نہ کرے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ وہ آتا ہے نا کہ جس کی بھی موت آئی اس حال میں کہ وہ حاکم وقت یا جو بھی اس وقت کا امام ہے اس کی اطاعت سے باہر ہوا تو اس کی موت جاہلیت کی موت سے آتی ہے. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی سمجھایا. وہ ہم بخاری میں پڑھتے ہیں فتنوں کے دور میں جو احادیث ہیں ان کے مفاہیم اسی طرح آتے ہیں کہ جو تم میرے بعد اپنی بہت سی حق تلفیاں دیکھو گے تو مجھ سے ملنے تک صبر کیے رہنا. تو صبر کرنا اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہے اصلاح کرنا تو اچھے طریقے سے سمجھ کے ساتھ ان کی غلطی ان کو بتا دینا، ان تک اپنی بات کو کلیئر کر کے پہنچا دینا. اور پھر تیسری بات یہ کہ غیر ضروری اور جھوٹی خوشامد سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ سب سے پہلے علماء اور جو آپ کے ائمہ ہیں حکومتی لوگ ان سے محبت اور عقیدت ہو. حق کو بیان کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی عزت، ان کا احترام، اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ ان کا دفاع، علماء اور حکمران کو ڈیفینڈ کیا جائے. ان کی خواہ میں غیبت کرنا، ان کی عزت کو تار تار کرنا، ان کو بلنٹلی لوگوں کے سامنے غلط القابات سے نوازنا، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ملتی. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ تو ہم اس طرح کے برے القابات کسی عام انسان کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. مثال کے طور پر کسی کو جھوٹا کہہ دینا، غدار کہہ دینا، ڈاکو، چور، اس طرح کے جو عام آج ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ رائج ہیں، ان سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ فتنہ ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ حدیث دیکھیے ہمیں کیا بتا رہی ہے. حدیث ہمیں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کے منہ پہ جاؤ اور بلنٹلی اس کے اگینسٹ جاؤ اور بلنٹلی اس کو برا بھلا کہو. اور یہ کتنی زبان زد عام ہے یہ گندے الفاظ جو ہم آج اپنے ہی بندوں کے لیے، اپنے ہی حکمرانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ان سے بہت 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 پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. حدیث تو ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ دین ایسا نہیں کہہ سکتا ہمیں کرنے کو، لیکن ہم دین کے نام پر بس اوقات ہم پھر کہتے کیا ہے کہ اچھا کیا وہ ایسے نہیں ہیں، ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں. آپ پہلے تحقیق کر لیں، ان کے خلاف کوئی بات سنیں تو تحقیق کریں، اور تحقیق میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی پروف آ جاتا ہے تو پھر ایکشن لیا جا سکتا ہے. اور ایکشن بھی پلیز اس کو یاد رکھیے پبلکلی لوگوں کے بیچ میں آ کے بلنٹلی نہیں. یہ بات طریقہ درست نہیں ہے. آپ کو اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو اکیلے میں، تنہائی میں، خوبصورتی سے اس طرح سے مشورہ دیں کہ اس کو پتہ چلے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں. ہم تو 4 لوگوں کے بیچ میں اپنی طرف سے ہم کہتے ہیں جی میں تو اصلاح کر رہی ہوں، اور ہم 4 لوگوں کے بیچ میں دوسرے کو شرمندہ کرتے ہیں، دوسرے کو سخت بات کہتے ہیں، اور پھر سخت بات کہنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو میں تو تمہاری بھلائی چاہتی ہوں. اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ دراصل ہم دوسرے کی انا کو جگا دیتے ہیں، انا کو چھیڑ دیتے ہیں. پھر وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے. جب وہ ڈیفینسو پچ پہ آ جاتا ہے پھر وہ آپ کو بھی شرمندہ کرنے کے اور آپ کو بھی باتیں سنانے کے موقع ڈھونڈنے لگتا ہے. اور کہاں یہ کہ ائمۃ المسلمین کے حق میں اس طرح کیا جائے. یہاں تو ہمیں حدیث سیدھا بتا رہی ہے، اور ہمارے ہاں تو قطعاً یہ نہیں ہوتا، نہ عوام الناس اور نہ ہی لیڈرز. تو اس میں بہت زیادہ پرہیز کرنے کی، اور اپنے آپ کو، کیونکہ دیکھیے ہم نے کسی کی زبان کا جواب نہیں دینا. مجھے اپنی زبان کا جواب دینا ہے، آپ کو اپنی زبان کا جواب دینا ہے. پھر عامت المسلمین کے حق میں نصیحت. یہ کیا ہے؟ عام پبلک کے لیے. اس میں کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی،
ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے لیے خیر خواہی، ہر ایک کو فائدہ دینے کی کوشش کرنی ہے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، کسی سے خام خواہ میں جھوٹ نہیں، کسی کو جذباتی یا زبان سے تکلیف نہ دی جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے جائے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالا، جس کو اللہ نے بھی چھپایا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے کسی عیب کو ڈھانپ دیں گے۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکنا، اچھائیوں کی طرف ترغیب دینا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور پھر حضرت جریر بن عبداللہ بن الجبری فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتوں پر بیعت کی۔ نمبر 1 اقامت الصلاۃ، یعنی نماز پابندی سے پڑھنا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 3 ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اس پر حضرت جریر بن عبداللہ زندگی بھر آتا ہے کہ اس عہد کے پابند رہے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے۔ اور ان کے فضائل میں ایک بہت ہی خوبصورت اور عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ کوئی گھوڑا خرید لائے۔ خادم نے 300 درہم کا گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تاکہ اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔ اب حضرت جو جریر ہیں انہوں نے گھوڑے کے مالک سے پوچھا، تم نے یہ 300 کا بیچا ہے، لیکن یہ گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے، کیا تم اسے 400 درہم میں بیچنے کو تیار ہو؟ اس نے کہا آپ کی مرضی۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا تمہارے گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، کیا 500 ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ 100 درہم بڑھاتے گئے اور مالک راضی ہوتا گیا۔ وہ کیوں نہ راضی ہوتا، اس کو تو 300 کے بجائے زیادہ رقم مل رہی تھی۔ آخر انہوں نے وہی گھوڑا 800 درہم میں خرید لیا۔ انہیں کہا گیا کہ یہ گھوڑا 300 میں مل رہا تھا، آپ نے اتنی رقم کیوں دے دی؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ تو اب دیکھیے ہمارا آج حال کیا ہے، ہم تو لوگوں کو چیٹ کر کے، دکانداروں کو چیٹ کر کے، جھوٹ بول کے، 100-200 بچا کے، اپنے ملازمین کے ساتھ چیٹ کر کے، ان کو کہہ کے اچھا عموماً ہوتا کیا ہے، کوئی نیا ملازم رکھتا تو ہم کہتے ہیں پچھلے کو تو میں اتنے نہیں دیتی تھی، حالانکہ آپ زیادہ مال دیتے ہوں گے اس کو، لیکن 500-1000 کم کر کے ان سے بچا کے، بارگین کر کے، دکانداروں سے جھوٹ بول کے بچا کے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے لوگوں کو چیٹ کر کے، ٹریپ کر کے، چوری کر کے، ڈکیتیاں کر کے ہم اپنے خزانے بھر کے کہتے ہیں ہم تو بڑے سمارٹ ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کوئی کسی کا مال چرا لیتا ہے، کوئی کسی کے گھر پہ ڈکیتی کر لیتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، یہ تو چیزیں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا کل کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ کسی کی چیز بغیر پوچھے اٹھا لینا، یہ بھی اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر یہ جو عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی میں ان کو اچھا مشورہ دینا، ان کو اچھی گائیڈنس دینا، ان سے مسکرا کر اچھے طریقے سے، خوش دلی سے، خوش اخلاقی سے بات کرنا، ان کو انسان سمجھنا۔ ہمارے ہاں تو اب المیہ یہ ہو گیا کہ ہم ایک چیز کہ میں خود کوئی بہت بڑی چیز ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ہم دوسروں کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا۔ تو آج کی حدیث جو تھی بہت خوبصورت اور بہت کچھ سکھانے والی تھی کہ الدین النصیحہ، یہ ٹرم تو یاد کر لیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور وہ خیر خواہی کیا ہے؟ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، اللہ، کتاب اور رسول کے ساتھ اخلاص، صحیح نیت، اور ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی، اور دین کو اسی کے اندر ضم کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔